بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ایک مسئلہ کی وضاحت کرنا ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی جو ہے وہ شرعی طور پر جائز ہے یا نہیں۔ ناظرین کرام، خاندانی منصوبہ بندی جس کی تعریف یہ بنتی ہے کہ جب مرد و عورت آپس میں نکاح کرتے ہیں تو نکاح کرنے کے بعد ان کا آپس میں یہ طے کرنا کہ ہم نے آگے کتنے بچے پیدا کرنے ہیں، بچوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے، اور اسی طرح حمل کے مسائل سے بچنے کے لیے اور اسی طرح غیر ارادی طور پر حمل کو کیسے روکا جائے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خاندانی منصوبہ بندی کا حصہ ہیں۔ یعنی حمل جو ہے وہ کتنی دیر پر وہ ٹھہرے اور کتنی دیر بعد ہم اس کو روکیں گے، اسی طرح بچوں کی تعداد کتنی ہوگی، تو یہ خاندانی منصوبہ بندی کہلاتی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ کیا خاندانی منصوبہ بندی یہ شرعی طور پر جائز ہے یا نہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام نے نسل انسانی کی بقا اور اس کے ارتقاء کا ذریعہ توالد و تناسل کو رکھا ہے، کہ جس کے لیے نکاح کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا ہے، اس لیے کہ جب نکاح ہوگا تو نکاح کے ذریعے جس وقت توالد و تناسل ہوگا، یعنی لوگوں کی نسل جو ہے وہ آگے چلے گی، تو اس میں ہی نسل انسانی کی بھی بقا ہے۔ اور نسل انسانی کی بقا میں چونکہ اسلام کی بقا ہے، کہ اسلام جو ہے وہ جب تک نسل انسانی بڑھتی رہے گی، اسلام بھی اسی وقت تک پھلتا رہے گا، تو لہٰذا یہ نکاح کے بنیادی مقاصد میں سے جو سب سے پہلا اور بڑا مقصد ہوتا ہے وہ آگے توالد و تناسل کا یہ جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم برہان رشید نے بھی اس چیز کو واضح کیا ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور تم اپنے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کرو، یعنی جو بے نکاح مرد اور عورت ہیں ان کا نکاح کرو۔ اس کا بنیادی طور پر یہی نقطہ نظر ہے تاکہ اس کے ساتھ نسل انسانی جو ہے وہ اس کی بقا ہو، نسل انسانی جو ہے وہ چلتی رہے۔ اور اسی طرح جو نکاح کے بنیادی مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد ہوتا ہے کہ زنا کے سد باب کا ایک قوی ذریعہ جو ہے وہ نکاح ہے، اس لیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا معشر الشباب، اے گروہ نوجوان، من استطاع الباءۃ فلیتزوج، حضور نے فرمایا تم میں سے جو اسباب جماع کی قدرت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، فإنہ اغض للبصر، اس لیے کہ یہ نکاح جو ہے وہ نگاہ کو زیادہ محفوظ رکھتا ہے، وأحسن للفرج، اور شرمگاہ کی حفاظت کا سب سے زیادہ مؤثر طریقہ جو ہے وہ نکاح ہے۔ یعنی یہ نکاح جو ہے وہ زنا سے بھی بندے کو بچاتا ہے، اور اسی طرح نسل انسانی کی جو بقا ہے وہ نکاح کے اندر ہی موجود ہے۔ لیکن یہ بھی ایک فطری امر ہے کہ شادی کے بعد زوجین جو ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے رشتہ نکاح کے نتیجے میں اولاد کی نعمت جو ہے وہ حاصل ہو، اور اس حوالے سے یہ طے کرنا چاہیے کہ بچوں کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہوگی، اس لیے کہ ان کو وسائل کا بھی وہ سارا مینجمنٹ کرنا ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ جو غیر ارادی طور پر حمل وغیرہ ٹھہر جائے تو اس کو روکنے کے لیے بھی بعض دفعہ زوجین جو ہیں وہ آپس میں منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ منصوبہ بندی وہ اس کے طریقے کون سے ہیں اور اسلام نے اس کو جائز قرار دیا ہے یا نہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ زمانہ قدیم کے اندر اسقاط حمل کے لیے اور امتناع حمل کے لیے جو سب سے بڑا ذریعہ اختیار کیا جاتا تھا وہ تھا عزل۔ عزل کے بارے میں بڑی حدیث پاک یہ وضاحت کے ساتھ موجود ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کننا نعزل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ میں عزل کیا کرتے تھے، فبلغ ذلک نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب اس بات کا علم نبی پاک علیہ السلام کو ہوا تو کہتے ہیں فلم ینہا عنہ، کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں اس سے پھر منع نہیں فرمایا، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے وہ عزل کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ یعنی عزل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ منی کا اخراج جو ہے وہ عورت کی شرمگاہ میں نہ کرے، بلکہ منی کا اخراج جو ہے وہ باہر کرے، اس کو عزل کہا جاتا ہے۔ لیکن آج کے ہمارے دور حاضر میں
جو جدید طریقے آئے ہیں وہ منصوبہ بندی کے، ان میں جو علماء نے جائز طریقے قرار دیے ہیں ان میں سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے گولیاں کھانا۔ یعنی اگر کوئی ایسی ٹیبلٹس وغیرہ موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے عورت اگر کھا لیتی ہے تو وہ جماع کرنے کے باوجود حمل نہیں ٹھہرتا، تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کی بھی اجازت ہے۔ یعنی وہ دونوں آپس میں جس وقت طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے اب مزید جو ہیں وہ بچے پیدا نہیں کرنے، تو اس صورت میں وہ اگر گولیاں وغیرہ استعمال کرتی ہیں تو یہ ان کے لیے جائز ہوگا۔ اسی طرح دوسرا طریقہ ہے انجیکشن لگوانا، کہ اگر عورت جو ہے وہ مزید بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی، وہ اگر انجیکشن لگوا لے تو اس کا انجیکشن لگوانا یہ بھی جائز ہوتا ہے۔ اسی طرح جو کنڈمز ہیں، وہ کنڈمز اگر مرد جو ہے وہ استعمال کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ یہ چاہتا ہے کہ حمل وغیرہ نہ ٹھہرے، تو شرعی طور پر اس کو استعمال کرنا بھی جائز ہوتا ہے۔ اسی طرح ڈایافرام، یہ بھی ایک طرح کا استعمال کرنے والی حمل کو روکنے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے، اس کو بھی استعمال کرنا یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح ایک طرح کا ایک چھلا ہوتا ہے، اس کو استعمال کرنا بھی شرعی طور پر یہ جائز ہوتا ہے۔ اسی طرح نل بندی، اور نل بندی کروانا اس کو بھی فقہاء نے جائز قرار دیا ہے، اور نل بندی کی جو تفصیل ہے اس میں فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ عورت کے بیضہ دان کی نالی کو کاٹ کر باندھ دیا جاتا ہے، اور یہ عمل صرف اس صورت میں جائز ہے کہ جب کوئی ماہر مسلمان ڈاکٹر یہ کہے کہ یہ عورت اگر مزید بچے پیدا کرے گی تو اس سے عورت کی ہلاکت کا ظن غالب ہے، یعنی یہ عورت بغیر آپریشن کے جو ہے وہ اس کے بچے اگر کسی عورت کے نہیں ہو رہے، اور ڈاکٹر جو ہے وہ یہ کہے اگر اس نے مزید آپریشن کروائے تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ یہ نل بندی کروانا یہ جائز ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو طریقے ہیں کہ گولیاں، اسی طرح ٹیبلٹس استعمال کرنا، انجیکشن لگوانا، کنڈمز استعمال کرنا، ڈایافرام، اور اسی طرح چھلا وغیرہ، اور اسی طرح نل بندی کروانا، تو یہ ساری صورتیں جو ہیں وہ حمل کو روکنے کے لیے یہ شرعی طور پر جائز ہیں۔ اور ایک طریقہ ہوتا ہے نس بندی۔ نس بندی سے فقہاء نے منع فرمایا ہے۔ نس بندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں مرد کی جن نالیوں سے تولیدی جرثومے جو ہیں وہ گزر کر عورت کی شرمگاہ میں جاتے ہیں، ان نالیوں کو کاٹ کر باندھ دیا جاتا ہے، یہ طریقہ شرعی طور پر ناجائز اور ممنوع ہے، اس لیے کہ ممنوع ہے کہ اس میں مرد جو ہے وہ بانجھ پن ہو جاتا ہے، وہ بالکل بھی بعد میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یعنی وہ ایک طرح کا بانجھ پن ہونے کی وجہ سے وہ عورت سے جماع کرنے کی بھی بعض صورتوں میں وہ صلاحیت نہیں رکھتا، تو اس میں فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ نس بندی جو ہے یہ کروانا شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو دیگر طریقے ہیں، اگر کوئی شخص اپنے بچے جو ہے وہ آگے نہیں پیدا کرنے چاہتے تو اس سلسلے میں اگر وہ باقی طریقے استعمال کرتے ہیں تو یہ شرعی طور پر جائز ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔